نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. through the program نور اسلام سیف الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 14 ربیع الثانی سن 1443 ہجری بمطابق 19 نومبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امیر الحق. جی امیر الحق صاحب. سر، میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت میں کچھ لوگ لکھتے ہیں تو ان کو مطلب غلط الفاظ ہم لوگ مطلب ان کے لیے بول سکتے ہیں، کچھ شراف وغیرہ دینا اس طریقے سے؟ وہ تو الفاظ سے فیصلہ کریں گے کہ یعنی کیا الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اگر کوئی فرد لکھتا ہے یا بولتا ہے اور اس کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے. لیکن آپ کے ذہن میں اگر کوئی خاص لفظ ہے تو اس کے بارے میں مطلب جس طریقے سے لوگ شراب دیتے ہیں کہ ان کو یہ ہو جائے، ان کو ہو جائے، خلاف بولنے والے کو، اس طریقے سے بات. اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی جواب آ جائے گا. اور کیا سوال ہے امیر بھائی؟ جی دوسرا سوال ہے، جو رفع دین ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں مطلب جب سجدہ سے اٹھتے ہیں اس ٹائم بھی کرنا ہے یا صرف رکوع اور سے اٹھنے کے بعد کرنا ہے پہلی بار؟ رکوع جانے کا ٹائم. اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. امیر جی بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ جی. اور سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کال ایک ہی وقت میں لے لیں اور اس میں زیادہ سوالات شامل ہو جائیں، پھر جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے جی؟ صاحب بھائی کیسا ہے؟ جی خیریت. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام علی ہے. جی علی بھائی، سوال کیا ہے؟ میرا 2 سوال ہے بھیا. ضرور. پہلا سوال ہے جی، جو ایک ایپیسوڈ میں مولانا صاحب نے بولا تھا جو آدمی مر جاتا ہے اور روح واپس نہیں آتا ہے، جی صحیح ہے نہیں؟ صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں جو روح کا بات کیا وہ کون سا روح ہے؟ اچھا، روح الامین کا نہیں، سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، جی وہ کون سا روح کا بات ہے؟ جی وہی. دوسرا سوال ہے میرا، جو ہم لوگ جو اللہ کو چاہنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، جی ایماندار ہے، وہ لوگ قیامت کا دن اللہ کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ اچھی اور دیکھے گا بھی کون سا شکل میں دیکھے گا؟ اچھی بات. اور ایک سوال اگر سامعین کے لیے ضروری ہے، اگر آپ نہیں اس طرح کی کاروائی نہیں. بہت شکریہ آپ. نہیں بہت بہت شکریہ بھیا، بہت شکریہ. پہلا دفعہ کال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کامیابی سے ہمیشہ کیجیے، ہر جمعہ کیجیے بھائی. خوش آمدید.
बहुत शुक्रिया। 30 साल में पहला दफा कॉल किया हूँ, आप दुआ का मोहताज हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हर जुमे कर सकते हैं भी, जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अल्लाह बहुत खुश शुक्रिया, रखे। बहुत शुक्रिया। फी अल्लाह जी। अगली कॉल अगर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बताओ। जफर रहमान भाई, बस सलाम करना था, आपके जरिए से सब जगह सलाम का जवाब मिल जाएगा, बस यही हमारी बस ख्वाहिश रहती है। मौलाना को भी सलाम है, जज़ाकल्लाह खैर। सब जन सुनेंगे तो हमको जुम्मा का थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, ताकि उसके जरिए भी यानी लोग जो सामीन हैं उनका भी फायदा हो जाएगा और आपको भी अजर में और मजीद अजर मिल जाएगा। यही कहना था कि सारी उम्मत के लिए दुआ करे, खास करके हिंद के लिए दुआ करे, बस यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना इस वक्त तो कोई कॉल नहीं है, तो फिर हम बल्कि आगे चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मेरा नाम अबू कलाम है। जी अबू कलाम जी। सर, मुझे ये सवाल करना था, जैसे कोई सूरा 8 आयत का 10 आयत का है तो पूरा याद नहीं है, तो उसमें से कितना सूरा तक कम से कम नमाज में कितना आयत तक पढ़ना चाहिए? कम से कम कितना आयत तक पढ़ के नमाज मुकम्मल कर सकते हैं एक रकात? और एक दूसरा सवाल है सर, जैसे कोई बड़ा सूरा है, जैसे ये सूरह बकरा, और मतलब आखिरी 2 आयत तो याद कर लेते हैं आमन रसूल, तो जब 2 आयत याद हो जाता है तो सोचते हैं चलो उसके पहले वाला एक आयत भी याद कर लें, तो वो भी याद हो गया, उसके पहले वाला याद करने का दिल करता है, तो ऐसा पीछे से मतलब याद करना ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है? अच्छी बात है जी, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमान अल्लाह जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चलिए, लाइन कट गई। अब आ जाते हैं हम सवालात की तरफ, और सामिन जब जवाब खत्म हो रहा हो तो उस वक्त आप मजीद सवाल पूछ सकते हैं। एक और कॉल आ गई तो इसे भी लेते चले साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, बोल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम है अहमद। जी, मेरा सवाल है भाईजान, जैसे मेरे पास जो रकम है, मतलब जो है वो एक हिसाब से हलाल नहीं है, हराम का है। एक छोटा सवाल है मेरा, मतलब जी। हाँ, तो वो जैसे मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी गरीब को या किसी मतलब आदमी को, जैसे वो मेरा कहने का मतलब है, जैसे वो किसी आदमी को जैसे कुर्बानी उर्बानी का पैसा नहीं है, तो पैसा मैं दे दूं तो क्या वो सही है? अच्छी बात। हाँ, जैसे वो मेरे पास है, मतलब मैं आपको बोल दिया सीधा यही कि मतलब हलाल का नहीं है, हराम का है। हाँ, तो मैं किसी को देता हूँ तो वो जो है क्या नाम है, किसी गरीब को जो यतीम है जी। बात ये हो गई है, इंशाल्लाह जवाब आएगा। हाँ। मसलन सूद की बात हो सकती है, सूद की रकम हो सकती है, वो भी हराम होता है ना, तो इसलिए आप उसी तरह वही वैसे बात है। हाँ, इंशाल्लाह। तो कुर्बानी के लिए और क्या सवाल है अहमद भाई? नहीं, बस यही सवाल है। इंशाल्लाह भी जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना, अब आते हैं सवालात की तरफ। अमरुल हक साहब का सवाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई शख्स बोलता है, कुछ ज़बान दराजी करता है, आपकी जनाब के हवाले से कुछ गलत बातें कहता है, तो उसे कोई गलत लफ्ज़ कहा जा सकता है उसके लिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिससे भाई तमाम मुसलमानों के ऊपर जो हुकूक लाजिमी होते हैं, उनमें अल्लाह ताला के हुकूक और प्यारे नबी के हुकूक और वालिदैन के हुकूक, वालिद और अहल अयाल के और आम मुसलमानों के और दीगर इंसानों के और सारी मखलूक़ात के हुकूक जो आयद होते हैं,
ان میں ہم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں اس طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آنا، آپ سے محبت رکھنا، آپ کا اتباع کرنا، آپ کے طریقے پہ چلنا، آپ پر درود و سلام پڑھنا، اسی طرح آپ کا احترام، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دفاع یعنی آپ کی طرف سے مدافعت کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ کے حق میں گستاخی ہو رہی ہو، بے حرمتی ہو رہی ہو، آپ کے بارے میں بد زبانی ہو رہی ہو، چاہے گستاخی وہ قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا برتاؤ کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ پیارے نبی کے حق میں گستاخی کر رہا ہو، تو اس کے بارے میں ہم سب پر، سارے مسلمان مرد و خواتین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حتی الامکان جس طرح ممکن ہو پیارے نبی کی طرف سے مدافعت کریں۔ خود کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص خود اس کے بارے میں گستاخی ہو رہی ہو برداشت نہیں کرتا، تو پیارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہو تو کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو برداشت نہ کرے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے صاحب بھائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا پیارے نبی کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اوپر دنیا و آخرت میں لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کیا گیا۔ اسی طرح عذاب علیم کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے، اس کی توبہ اللہ کے پاس قابل قبول ہو، تو پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ تو صاحب یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا، ایک شخص یا کئی لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہوں، تو ان کے ساتھ دیگر مسلمان جو ہے کس طرح برتاؤ کریں۔ ان کے اختیار میں جو جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام طریقے اپنائیں۔ اور یہاں پر صاحب اگر کوئی شخص جو ہے بد زبانی کرتا ہو، ہم اگر بد زبانی کریں گے تو ہماری اپنی زبان تو گندی ہوتی ہے، لیکن اس یعنی بظاہر دنیا میں تو اس کا کوئی یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ان کی گالیوں سے نقصان کیا پہنچے گا۔ اسی لیے ہم ایسے الفاظ یعنی اس طرح اپنی زبان استعمال کریں، قلم استعمال کریں جس کی وجہ سے جو ہے اسلامی تعلیمات کی، اخلاق کی خلاف ورزی نہ ہو اور مدافعت کا حق بھی ادا ہو جائے، اور اس شخص تک جو ہے یہ پیغام پہنچ جائے کہ مسلمان ایسی حرکت سے، ایسی گستاخی سے ناراض ہیں، نفرت کرتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے الفاظ واپس لیں اور اس کے بعد مسلمانوں کے حق میں معذرت کریں، تو یہ طریقہ اپنائیں، کیونکہ ویسے یعنی اپنی زبان پہ لعن طعن کرنا یہ تو انسان کے لیے آسان ہے، لیکن پیارے نبی جو تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں لا یکونون لعانین ولا تعانین، کہ مسلمان لعن طعن نہیں کرتے ہیں، تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی مناسب طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اپنائیے۔ تو صاحب اس بارے میں مزید رہنمائی آپ فرمائیں۔ نہیں مولانا، میں رہنمائی نہیں، البتہ ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بھی شخص غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ اچھا، اب اس غصہ آنے کے نتیجے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس غصے کو اسی طرح کی گالیاں دے کے ختم کر دیں اور معاملہ ہم اسی سطح پہ گر جائیں جہاں وہ گرا ہے؟ تو یہ تو اسلام کا ایک مہذب شخص سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گالم گلوچ کرتا ہو، گندے الفاظ استعمال کرتا ہو۔ انسان کے پاس جس طرح کی اس کے ذہن ہوتا ہے، جس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے، اسی طرح کا ذخیرہ الفاظ بھی وہ جمع کرتا ہے۔ جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس گالیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اسلام غلط لوگوں سے اور غلط کاموں سے، غلط الفاظ سے، غلط باتوں سے بچنے کے لیے حکم دیتا ہے، تو پھر اس کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے میں کوشش پوری کی پوری یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے، کسی انداز میں وہ کام ختم کرایا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ مثلا ابھی بھی اس وقت بھی یوٹیوب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے ہیں۔ سارے پورا عالم اسلامی مل کر ڈیلیٹ نہیں کروا رہا یا کروا پا رہا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے، ہم تو اس قانون پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم اپنا بس دل محسوس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی اور اٹھتا ہے، وہ اپنے خاکے چھاپ دیتا ہے، کارٹون بنا دیتا ہے، اور ہم پھر
تھوڑا سا کچھ ملکوں میں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، جلوس نکال دیتے ہیں، جلوس نکال کے غصہ بھڑک، اور جب اپنا غصہ نکل گیا تو جی مطمئن ہو گئے جی ہم نے حق ادا کر دیا. یہ تو حق ادا کرنا نہیں ہے. حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو منظم ادارے ہیں، جو ممالک ہیں، ان سے کہا جائے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ مجموعی طور پر پابندیاں ہی لگ جائیں اس طرح کے کاموں پر. مثلاً ایک تجویز پیش کی گئی ہے اور اس پر اس کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، ان کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں کوئی شخص کبھی بھی کوئی غلط بات نہ کہے. کوئی اب وہ اس پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو انبیاء کے بارے میں نہیں کہیں گے، لیکن ہم آپ کے تو نبی مانتے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے نہیں، اس لیے ہم تو بولیں گے. وہ پھر اس طرح بھی پھر وہ نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالی کب کامیابی عطا فرمائے گا وہی بہتر جانتا ہے. جی صاحب بھائی، جہاں تک صاحب بھائی آپ نے جو بڑے یعنی مہذب اور ادب کے بارے میں بات بتائی، اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ صاحب بھائی دنیا کا سب سے بڑا جو دشمن ہے یعنی مسلمانوں کا، ایمان کا، جو کہ ابلیس ہے، تو اس کے بارے میں بھی صاحب بھائی یعنی ایک انسان کو سب سے زیادہ غصہ جو آتا اسی کے اوپر، کیونکہ کفر کا اور گناہوں کا جو اصل جو سبب ہے وہی ہے. اس کے باوجود پیارے نبی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تم شیطان کو گالی دو گے تو وہ اور خوش ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے مسلمانوں کو مزید ان کی زبان گندی کر کے گنہگار بنایا. تو شیطان کو ذلیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. اس سے زیادہ اس کو ذلیل کرنے کا، غصے میں ڈالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح جو ایسے جو گھرے ہوئے گھٹیا لوگ جو بھی ہیں، جن کا کوئی معیار نہیں اور صرف سستی شہرت کے لیے اس طرح اپنے آپ کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے اپنا قلم یا زبان جو ناپاک طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے میڈیا میں، چاہے جو ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس جو صلاحیتیں ہیں یا غیر مسلموں میں بھی جو اعتدال پسند ہیں، تو ایسے لوگوں کے ذریعے جو ہے زیادہ سے زیادہ یعنی بات کو عام یا ایسی باتوں کو عام کیا جائے کہ یعنی ایسی باتیں لکھی جائیں پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں، اسلام کے محاسن کے بارے میں، پیارے نبی کی خوبیوں کے بارے میں، اس طرح کی باتیں عام کی جائیں تو خود بخود انشاءاللہ وہ جو ہے امید ہے کہ ایسے لوگ باز رہیں گے. اور سے بھائی یہ تو یعنی جیسے آپ ایک بات سناتے ہیں بار بار کہ حق و باطل کے اندر جو کشمکش ہے، اس کا سلسلہ قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اب اس کے اندر اس طرح وہ لوگ ایسی بدتمیزی کرتے رہیں گے، مسلمان مدافعت کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین نے دیکھنا چاہے گا کہ کون لوگ ہیں جو اس پر جو ہے اپنی یعنی صلاحیت استعمال کر کے مدافعت کرتے ہیں، کون اپنی زبان و قلم سے مدافعت کرتے ہیں، اور کون ایسے ہیں جن کے پاس ایمان صرف اتنا محدود ہے یا کمزور ہے کہ کم از کم دل سے جو ایسی باتوں سے نفرت رکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاید امتحان بھی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے مدافعت کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ایمان اور محبت نبوی کا ثبوت جو ہے وہ پیش کرے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. امر الحق صاحب کا دوسرا سوال رفع دین کے بارے میں تھا، اور کہتے ہیں کہ جس طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے یا رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کی جاتی ہے، اسی طرح کیا سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کی جاتی ہے؟ یہ صاحب ہے جب ہم نماز کی جو مسنون کیفیت ہے اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان احادیث کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ ہے کہ رفع الیدین کے جو مقامات ہیں یا اوقات ہیں وہ ہے سب سے پہلی بات جب تکبیر تحریمہ کا جو وقت رہتا ہے دونوں ہاتھ باندھنے سے پہلے، ایک تو ہو گیا پہلا وقت، اور دوسرا وقت جو ہوتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے، اور تیسرا جو وقت ہوتا ہے رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد، اور چوتھا جو وقت ہوتا ہے رفع الیدین کرنے کا کہ جب ہم لوگ تیسری یا چوتھی رکعت یعنی 4 یا 3 رکعت والی نماز پڑھتے ہوں، اس وقت جو ہے ہم 2 رکعت مکمل کر کے یعنی اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم رفع الیدین کریں، جسے عنوان مسنون و مستحب بتایا ہے. تو ان 4 اوقات میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے. جس سے جزاک اللہ خیراً. علی صاحب کا سوال، اور سامعین اگر اس وقت کوئی کال آئی تو ہم لے لیں گے، لیکن میں سوال پیش کر دیتا ہوں. علی صاحب فرماتے تھے کہ آپ نے کہا کہ
جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا. تو یہ جو سورہ القدر ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تنزل الروح. اب وہ روح وہ کون سی روح ہے انسان میں اگر انسانی روح نہیں ہے تو؟ جس سے بھائی بے شک جو ہے بعض مفسرین اس طرح کی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر جب یہ بات جو ہے واضح دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے، جیسے سورۃ القدر کے اندر جو بتایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ فرشتے اور روح جو ہے اتر کے آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے کا معاملہ لے کے آتے ہیں. اور اگر ہم یہاں موصوف کے سوچنے کے مطابق یہ مان لیں کہ اس سے مراد روح ہے، تو وہ کون سی روح ہے، کس کی روح ہے؟ دنیا میں تو کئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا چکے، یہاں اس سے مراد کون سی روح ہے، اور وہ روح آ کر لوگوں کے کون سے فیصلے کرے گی، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں تقدیر قسمت سنوارنے کے، تو وہ روح آ کر کس کے فیصلے سنوارے گی؟ اور جب روح کو اللہ تعالیٰ نے نزل بہ الروح الامین، اور روح الامین اتر کے آئے پیارے نبی کے دل پر، تو روح کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اس سے مراد جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہے. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے خود روح کی تفسیر کر دی. تو جو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خصوصی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان تمام فرشتوں میں افضلیت اور فوقیت رکھنے والے جو فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے روح کے لقب سے یاد کر کے یہاں پہ ذکر فرمایا. یہاں اس روح سے مراد جو ہے فرشتوں کے اندر افضل فرشتے جو جبریل علیہ السلام ہیں وہ یا اس سے مراد ہیں. اس سے مراد کسی کی روح نہیں ہے. اور ویسے روح آئے گی تو کرے گی کیا؟ جب اسے برزخ میں رکھا گیا تو دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے؟ اس کے بستر پہ کوئی اور سویا ہوگا، اگر اس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، کسی اور سے اس نے نکاح کیا ہوگا، تو کیا دیکھنے کے لیے وہ آئے گا مثال کے طور پر؟ تو مطلب یہ کہ اس کے آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ نیک روح ہے تو اسے جنت میں آرام ملتا ہوگا، یعنی جنت کی جو ہوا، جنت کا بستر، تو جنت کی خوشبو آتی رہے گی، تو وہاں سے آنے کو تو پسند کرے گا ہی نہیں. اور اگر وہ یعنی برے شخص کی روح ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے برزخ میں قید خانے میں رکھا ہوگا، اور دنیا کے قید خانے سے بھاگنا تو مشکل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو قید خانے میں رکھا ہے وہاں سے بھاگ کر دنیا میں کیسے آئے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو باتیں ہیں جو کسی کی انسان کی روح کا واپس آنا دنیا میں، یہ ایک تو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے. اسی لیے ایسی باتوں سے آپ جو ہے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھیں. اور جو تفسیر حقیقی تفسیر ہے وہ ہے روح سے مراد وہاں پر فرشتوں کے ساتھ ساتھ تمام فرشتوں میں افضل جبریل علیہ السلام وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اور جو نیک بندے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کی تقدیروں کو سنوارنے کا حکم دیتا ہے تو ان کی تقدیروں کو جو ہے وہ سنوار کے دنیا یعنی زمین سے واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اور سامعین اگر ابھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ نمبر ڈائل کر لیں، اور یا ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس دوران میں آپ نمبر ڈائل کر دیجیے گا. ورنہ یہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے نا، ایک نیک آدمی کے حوالے سے وہ تمنا کا اظہار کر رہا تھا، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر روح کو ہر رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ بھیجتا ہے تو پھر وہ کہہ دیتا کہ ابھی تمنا نہ کرو، تم جب جاؤ گے نا اور اگلے رمضان میں بھیج دو تو تمہاری قوم کو جا کے تم بتا دینا. تو روح وہاں پر پھر تو یہ قرآن آپس میں ٹکرا گیا نا. تو اس طرح وہ تنزل الملائکۃ والروح، وہاں کے روح کا ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے جس طرح کے کوئی صاحب سمجھے ہیں تو پھر تو قرآن کے آپس میں ہی آیتیں ٹکرا جائیں گی. تو اور قرآن کی آیتیں کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں. جس صاحب آپ نے جو بات بتائی واقعی دلیل برحق ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو ہے اسی کی طرف جو ہے آپ نے جو اشارہ فرمایا بالکل یعنی مستند دلیل ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اگلے سوال ہے محترم علی صاحب کا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس شکل میں؟ جیسے بھائی بے شک تمام کے تمام مسلمان مرد و خواتین یہ تمنا کرتے ہیں، یہ دلی خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے رب کو دیکھیں.
اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں جو ہے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ قال لن ترانی، کہ آپ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو دنیا میں ناممکن تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے جب اسی خواہش کا اظہار کیا تو ان کے اوپر جو ہے بجلیاں گری، سب کے سب جل کے خاک ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسانوں کے لیے یہ بات ناممکن ہے، اور جنت میں یہ بات انشاءاللہ ممکن ہوگی کہ اللہ رب العالمین تمام اہل جنت کو اس بات کا موقع عطا فرمائے گا۔ اور اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت صہیب رومی اس صحابی سے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں اعلان فرمائے گا، اے اہل جنت، کیا میں تم لوگوں کو ایک مزید نعمت نہ دے دوں؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچایا، اور ہمارے چہروں کو روشن کیا، اور ایسی نعمتیں عطا کی، کسی اور کو ایسی نعمتیں نہیں ملی، کیا مزید اور کوئی نعمت جنت میں ہو سکتی ہے؟ حالانکہ جنت میں کھانا پینا، عیش و آرام، حوریں، سب خوشیاں ہوں گی، اور موت کبھی نہیں آئے گی، ایسی بہت ساری خوشیاں وہاں پہ ہوں گی۔ تو اس کے باوجود جب ایک اور نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اہل جنت تعجب کریں گے کہ کیا اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین اپنے سامنے سے پردہ ہٹائے گا، فینظرون الی ربہم فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، کہ جب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا کر اہل جنت کے سامنے ظاہر ہوگا، اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بڑھ کر اور کوئی بھی خوشی نہیں ہوگی، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر جنت میں کوئی اور خوشی نہیں ہوگی۔ تو جنت کی بہت بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اس کا ذکر جو ابھی میں نے بتایا کہ صحیح مسلم میں حضرت صہیب سے اور بخاری اور مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ سے، ان صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، اور خود صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہت سارے چہرے، یعنی نیک مسلمانوں کے چہرے جو جنت میں رہیں گے، تو وہ جو ہے ناظرہ، وہ خوش، یعنی ناظرہ، تر و تازہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس نعمت سے انشاءاللہ جنت میں نوازے گا۔ اسی لیے دنیا میں علماء اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ جب آپ بہت ساری دعائیں کریں گے، اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سارے جو اہل جنت ہیں، مرد و خواتین، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، تو اس کے بعد دیدار ہو جائے گا۔ جی صاحب بھائی، بہت بڑی اہم تاکید ہے، اور اس کے بارے میں ابھی سوچیں، کیونکہ صاحب بھائی جب آخری گھڑی آئے، آخری سانس نکل جائے، اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں کہ ہم جنت کے لیے، دیدار کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، موقع نہیں رہے گا۔ تو جب تک موقع ہے اس دنیا کی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور صاحب بھائی دنیا کی زندگی چھوٹی ضرور ہے، لیکن آخرت کی قیمت جو ہے حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ زندگی چلی جائے گی پھر نہیں ملے گی، تو اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر آخرت کی کامیابی کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ابھی ایک کال آ رہی تھی، آتے آتے چلی گئی ہے، اگر دوبارہ آ جائے تو ہم ویلکم کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کیا نام ہے؟ میں فخر الدین بول رہا ہوں۔ جی فخر الدین بھائی، کیا سوال ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ جی بھائی، یہ سوال کا جواب ہم کو دیجیے۔ ایک بار میں نے پوچھا تھا، اچھا، اور آج پھر پوچھ رہا ہوں۔ جیسے کوئی 4 بھائی لوگ ہیں، اور والدین اس کا حیات ہے، با حیات، اور وہ چاروں بھائی میں سے 2 بھائی، ایک بھائی اس کو یہ لوگ کیس کر دیتے ہیں، ہمارا جائیداد ہم کو چاہیے، ہمارے نیپال کے قانون کے حساب سے مل جاتا ہے، تو وہ لوگ کیس کر دیا۔ اگر کیس نہیں کرتا تو 4 حصے میں بانٹتا، چاروں بھائی کو ملتا۔ کیس کر دیا تو اس کی وجہ سے 6 حصے میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے ویسے کتنے سمے؟ 6 حصے میں، 6 حصے میں، ایک والد کا، ایک والدین کا، اور 4 بھائی کا قانون نے تقسیم کیا ایسے۔ اب اس کے بعد اب والد والدین جس کے پاس رہ رہے ہیں، جس اولاد کے پاس، کسی کے 3 انکار کیا، تو جس کے پاس وہ رہ رہے ہیں تو اس کا جو حصے میں جو کچھ آیا جائیداد،
تو وہ اپنا حصہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو دے دیں گے. کس کو دے دیں؟ والدین کو دے دیں؟ والدین کا اس کا خواہش ہے کہ میرے حصے میں جو آیا، کیونکہ یہ لوگ تو کوٹ تک لے گیا، تو جو میرے حصے میں آیا اور جو اولاد اس کو خدمت کر رہا ہے تو میں اپنے حصے کا جائیداد میں اس کو دے دوں. اچھا، اگر اس کو دے رہا ہے تو اس کو لینا کیا جائز ہے؟ اچھی بات. کیونکہ باقی کے جو تین ہے وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو خدمت نہیں کر رہے ہیں، کچھ کھاؤ پیو مرو جیو، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. اور ایک کے پاس ہے جو اس کو جہاں سے ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے اپنا وہ بیچارہ. اچھا، ہمارے فخر الدین بھائی، آپ کے ہاں ایسا مسلمانوں کے لیے الگ سے قانون نہیں ہے کہ جس میں اسلامی شریعت کے مطابق ان کے ہاں جائیداد تقسیم ہوتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں صاحب، جس کو پرسنل لا کہتے ہیں نا انڈیا میں، جی اس طرح کا پرسنل لا مسلمانوں کے لیے نیپال میں نہیں ہے؟ نہیں. اچھی بات. چلیے پھر دیکھتے ہیں وہاں کی جو قانون ہے اسے ہی ہمیں ماننا پڑتا. اچھی بات. انشاءاللہ دیکھتے ہیں بھی مولانا اس کے کیا جواب عطا فرماتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی. فی امان اللہ. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. ابو کلام صاحب کا سوال کہ اگر ایک سورت ہے جس کی آیات 10 ہے، اور مولانا ایک اور کال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب 107 نہیں ہے جی، اپنا نام بتا دیں، سوال بتا دیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں محترم؟ جی حمید اللہ نام ہے جی میرا. جی عیدئی. جی سر جی، پتہ یہ کرنا تھا، پاکستان میں نا جب ہم اثر سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں. کس سے پہلے؟ اثر کی نماز، عشاء کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ جو دوسری رکعت ہوتی ہے نا اس میں بیٹھنا تحیات میں، تو اس میں ہم رب جعلنی مقیم الصلاۃ آخری دعا ہوتی ہے نا اتنے تک پڑھتے ہیں. پھر تیسری رکعت میں اٹھتے ہیں تو سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں. تو حدیث میں جو اسی طرح ہے جی. اچھی بات ہے جی. اور دوسرا سوال ہے جی کہ امام مسجد جو ہے اس کے لیے اس کے اوپر پگڑی رکھنا لازمی ہے؟ کیونکہ ہماری طرف ایک امام مسجد کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ سر کے اوپر پگڑی نہیں باندھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے سر. جی اچھی بات ہے جی. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم جی. فی امان اللہ. جی مولانا، سوال ہے ہمارے ابو کلام صاحب کا کہ اگر 10 آیات کی صورت ہو تو اس میں سے کتنی آیتیں نمازیں پڑھی جائیں کہ نماز ہو جائے؟ جیسے اس کے بارے میں ہم پہلی بات یہ کہیں گے کہ بے شک نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد مزید سورت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. جو دوسری سورت پڑھی جاتی ہے اس کو ضم سورہ یعنی ضاد سے ضم سورہ کہتے ہیں. اور جو دوسری سورت جو پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا جو ہے یہ بعض علماء نے اسے واجب بتایا ہے، بعض علماء نے سنت مؤکدہ یعنی ہمیشہ پیارے نبی نے پڑھا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص جو ہے چھوڑ دیتا ہے تب بھی نماز ہوگی لیکن ثواب سے محروم ہوگا، اس لیے اس طرح نہ کرے. اب آتی ہے بات سے بھائی کہ کم از کم کتنی تلاوت یعنی کتنی آیات کے پڑھنے سے جو ہے وہ رکعت مکمل ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بعض علماء نے سورۃ الکوثر کو سامنے رکھا کہ سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت ہے، جس میں سب سے کم آیات ہیں، 3 آیات ہیں، اور سورت جو ہے اس کی لمبائی بھی بہت چھوٹی ہے. اس معنی میں اگر کوئی شخص جو ہے 3 آیات سے کم اگر پڑھتا ہے اس کی نماز یعنی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. یا پھر اسی طرح سورۃ الکوثر سے کوئی آیت اگر چھوٹی اگر پڑھتا ہے یعنی اتنی لمبی آیت نہ پڑھے تو وہ اس کے اندر بھی جو ہے نماز میں کوتاہی ہوگی. تو یہ بعض علماء کی تحقیق ہے، لیکن اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں بتائی گئی کہ آپ جو ہے لازماً 3 آیات یا اس سے زیادہ پڑھیں یا اتنی طویل آیت پڑھیں. کیونکہ ایسا بھی جو ہے ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے سورۃ زلزال کی ایک آیت جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کی تلاوت بھی کی تھی لیکن آپ نے اس کو بار بار دہرایا تھا. تو مطلب یہ ہوا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے.
لیکن دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے ماشاءاللہ یعنی 3 آیات سے کم یاد ہو یا پھر اتنی چھوٹی سورت بھی یاد نہ ہو. اسی لیے ہم یعنی اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ کم از کم 3 آیات پڑھیں، اس کی پابندی اگر کرتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. لیکن کوئی ایک ہی آیت ہے جو بڑی ہے، مثلا جیسے وہ موصوف کہہ رہے تھے آمن الرسول، تو صاحب آمن الرسول کے اندر جو ہے وہ جو 2 حصے ہیں، 2 آیتیں ہیں، تو ایک ایک آیت خود ماشاءاللہ 4 لائنوں کی ہے، 4 سطروں کی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے آپ وہ پڑھ لیتے ہیں. یا پھر آیت الکرسی، وہ تو ماشاءاللہ 5-6 لائنز اس میں پائی جاتی. اس طرح کوئی طویل آیت بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تب بھی انشاءاللہ تلاوت کا حق ادا ہوگا. اسی لیے اگر آپ پوری سورت پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیے، اور اگر ٹائم کم ہے، جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت کا ٹائم قریب آ گیا، یا کوئی اور وجہ ہے آپ آدھی سورت کے پاس جا کر آپ بھول گئے، آدھی سورت پر آپ جو ہے وہ آپ رکوع میں چلے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی، اس کے بعد پھر آدھا حصہ کچھ اور سوال تھا صاحب بھائی ان کا. ہاں جی، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو 2 انہوں نے یاد کر لی، اس کے بعد سوچا کہ اس سے پہلے والی بھی یاد کر لیتے ہیں، پھر وہ اس سے پہلے والی، اس طرح اگر پیچھے کی طرف آنا چاہیں تو اس طرح یاد کرنا چاہیں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ جیسے اس طرح اگر کوئی بندہ یاد کرتے ہوئے جاتا ہے پیچھے سے یعنی سامنے کی طرف آتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی اس سے آخری 2 آیتیں یاد ہو گئیں، اس کے بعد سوچا کہ چلو اس سے پہلے والی پھر پہلے والی، قباحت نہیں ہے، کیونکہ یاد کرتے وقت آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اور جب یاد کرنے کے بعد جب نماز میں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تب تو آپ ترتیب سے ہی پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ چونکہ آپ نے الٹ کر یاد کیا تو تلاوت بھی الٹی کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ مزید اور یاد کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صاحب موصوف نے چونکہ جو آمن رسول کا ذکر کیا ہے، تو آمن رسول سے پہلے جو ایک آیت چھوٹی سی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آیتیں ہیں، آیت مداینہ، آیت دین، جس کے اندر قرض کے احکام دیے گئے ہیں، وہ ایک ہی آیت ماشاءاللہ 2 صفحات کے برابر ہے، جو کہ موصوف کے لیے یاد کرنا آسان نہیں ہے، بڑی لمبی ہوتی، لیکن محنت کر کے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کے بجائے اگر موصوف سے بھائی اگر چونکہ آمن رسول کے بعد جو یعنی آمن رسول اور آخری آیت جو 2 آیتیں ہیں ان کی فضیلت آئی ہے، اسی لیے موصوف ان کو تو یاد کریں، یاد رکھیں، نمازوں میں بھی پڑھیں، اور جب بستر پہ جاتے ہیں سونے کے تب بھی آپ پڑھیں. لیکن اگر موصوف جو ہے شروع سے اگر یاد کریں، جیسے الف لام میم سے، وہ زیادہ یعنی مجھے جیسے اطمینان ہے کہ وہاں سے اگر موصوف یاد کریں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا. الف لام میم سے لے کر آپ جو ہے ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، ایک آیت دوسری تیسری، اس طرح جتنا زیادہ یاد ہوگا وہ جو ہے زیادہ بہتر رہے گا. لیکن پہلے جو آپ موصوف نے بتایا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مجھے جس پہ اطمینان ہے کہ وہ آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو زیادہ افضل رہے گا. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن، کال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو جی بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ہیلپ لائن کا نمبر کیا ہے سیف الرحمان کے؟ 44874299 یہ نمبر ہے، اور ابھی آپ اس پہ نور اسلام پروگرام میں شریک ہیں. اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو بتائیے بھائی. جی، یہ ہمارے بیٹے کا ایک سوال ہے آپ سے. کیا نام ہے بیٹے؟ محمد خضر. جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے نا سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہے نا جہنم میں لوگوں کو کیسے ڈال سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی تو سب برا ہوتا اور اچھا ہوتا نا. کس نے بولا؟ خضر بھائی. ہاں، ہیلو. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی برا کرتا ہے؟ ہاں، جیسے میں آپ کے ابا جی نے آپ کو جو بھی لکھ کے دیا، یا جس نے بھی لکھ کے دیا، تو اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ بچوں کی زبانی کہلوانے کے بجائے خود کہیں، تاکہ جو الجھن ہے اس تک ہم پہنچ کے اس کا جواب دے سکیں. خضر بھائی انشاءاللہ جواب آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جب رابطے میں ہیں تو بھائی جو آپ بول دیں. السلام علیکم. چلیے اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. احمد صاحب کا سوال تھا مولانا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ رقم، حرام رقم ہے، اور میں اسے اگر کسی غریب کی مدد کر دوں، جو قربانی نہیں کر سکتا اس کو قربانی کرنے کے لیے پیسے دے دوں، تو اس طرح یہ جائز ہوگا؟
جیسے بھائی بے شک اس بات پہ ہمارا تیقن ہونا چاہیے کہ مال حرام سے ہر شخص اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہوگی جو ناجائز طریقے سے مال آپ کے پاس آیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دلیل پیش کرتے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حلال و پاک و صاف چیزوں کو رکھا ہے انہی میں سے کھاؤ۔ اور دوسری بات و دلیل جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ ایسا بھی شخص ہوتا ہے جو کعبے کے پاس جا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے، لیکن اسے جواب یہ ملتا ہے کہ تیری دعا کیسے قبول ہوگی کہ تیرا کھانا اور پانی اور لباس سب جو ہے، اور یہاں تک کہ تیری پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں یہ ناجائز مال رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد سے بھائی اگر یعنی کسی کو معلوم ہو یا پھر جس سے اس نے ناجائز طریقے سے مال لیا ہو، کسی شخص کی اگر وہ ملکیت ہے، اسے لے جا کر واپس دے دے کہ آپ سے میں نے چرایا ہے، آپ سے رشوت لی ہے، آپ سے سود میں نے لیا ہے، تو واپس اس کو دے دیں اور بری ذمہ ہو جائیں۔ لیکن کسی کارپوریشن سے، کسی ادارے سے لیا ہوا ہے تو وہاں پہ یعنی کسی مخصوص شخص سے آپ نے لیا ہوا ہو تو پھر اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہوتا، اس سے اپنے آپ کو آپ جو ہے چھٹکارا دلائیں۔ تو چھٹکارا دلانے کے بارے میں گزشتہ دور میں علماء کی تحقیق یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمانوں کے جو عمومی جو فوائد ہوتے ہیں، مسلمانوں کے عمومی جو حمامات ہیں، عمومی سڑکیں ہیں، عمومی پانی کا انتظام، اس طرح کا کوئی کام کرے۔ اس کے بعد پھر تحقیق یہ نکلی کہ بھئی اگر آپ جو ہے اس مال سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو مسلمان مرد و خواتین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کی بھی آپ اس مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بھوکا پیاسا کوئی مسلمان ہے یا پھر لباس نہیں، دوا نہیں، مکان نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرے تاکہ جو ہے اس مال سے ان کا فائدہ ہو جائے، آپ اس مال سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ اب سے بھائی موصوف کا کہنا کہ موصوف کسی کو قربانی کے لیے دیتے ہیں، تو جب یہ قربانی آپ کی طرف سے قبول نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی طرف سے کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ایسے افراد کو ڈھونڈیں جو کہ کھانے پینے کے لیے محتاج ہوں، لباس دوا کے لیے محتاج ہو، بے گھر ہوں، ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے اس چیز کو، اس مال کو پہنچا دیجئے تاکہ ان کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور علماء نے جو بات پیش کی کہ اس مال سے بری ذمہ ہونے کا یہ بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، تو اس طریقے کو اپنا کر آپ جو ہے فائدہ مند رہ سکتے ہیں۔ یوسف بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور نیپالی بھائی فخر الدین صاحب کا مسئلہ کہ وہ 4 بھائی ہیں اور وہاں کے قانون کے مطابق جائیداد پوری کی پوری گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم کیا 4 بھائیوں کو اور والدین کو، اور اس میں بھی پھر والدین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس فرد کے ہاں یا جس بھائی کے ہاں وہ رہائش پذیر ہے، جس کے گھر میں وہ رہتے ہیں، دوسرے بھائی ان کے حصے میں جو جائیداد آئی ہے وہ اس بھائی کو دے دیں کہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے۔ کیا اس طرح دینا جائز ہے اور اس کے لیے لینا جائز ہے؟ جی صاحب، اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف جس مقام پہ رہتے ہوں وہاں کے علماء کو چاہیے کہ خطبوں میں، بیانات میں، دروس میں، اسی طرح جو بھی میڈیا کے اندر جو بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ ترکے میں یا وراثت میں جو چیز ملتی ہے وہ جو ہے کسی کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کو ملتی ہے، زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو اس شریعت کی اس تعلیم کی خلاف ورزی کر کے ناجائز طریقے سے یعنی وقت سے پہلے ہی مال کا مطالبہ کر کے لے لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے گنہگار ہو رہے ہیں کہ اس طرح کا مطالبہ کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب اس کے بعد سے بھائی کہ چونکہ کچھ ورثاء یا کچھ افراد ایسے ہیں جو والدین کی جو ملکیت ہے اس میں حصہ پہلے ہی لینا چاہتے ہیں، تو ان سے ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے والدین کوئی بھی مناسب طریقہ اگر اپنا سکتے ہوں تو اپنائیں، یعنی ان کو زندگی میں نہ ملے تاکہ زندگی کے بعد ہی جو ہے تمام ورثاء کو حق ملے۔ کوئی طریقہ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ طریقہ اگر کوئی ملتا ہے تو آپ ڈھونڈیے وہاں پہ، اس کے مطابق آپ عمل کریں تاکہ تمام ورثاء کو انصاف کے ساتھ جو ہے جتنا حق ملنا چاہیے وہ حق ملے۔ اب آتی ہے بھائی کہ اگر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، پھر وہاں کا جو مقامی جو عدالت ہے وہاں کی عدالت نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا ہے،
تو اب جو ہے معاملہ والدین کے اختیار سے باہر چلا گیا. اب اس میں والدین کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, یعنی اس پہ افسوس نہ کریں, پریشان نہ ہو. اب آتی ہے بھائی باقی بات کہ والدین کو خود ان کے حصے میں سے جو ہے یعنی جو 6 حصے جائیداد کے کر دیے گئے اور اس کے بعد جو ہے 2 حصے ماں باپ ہونے کے حیثیت سے جو ہے وہ خود ان کے پاس باقی ہے, اور کچھ بیٹے یا کوئی بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے, باقی بیٹے دیکھ بھال نہیں کرتے بلکہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتے ہیں. تو جو بیٹا خدمت کر رہا ہے تو بے شک اس کو اس پر ثواب زیادہ ملے گا, لیکن جو بیٹے خدمت نہیں کرتے ان کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے, ان کو بھی جائیداد میں برابر کا حصہ ملے گا. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور ہے صاحب بھائی کہ والدین یہ چاہتے ہوں کہ جس بیٹے نے ان کی خدمت کی ہے, دیکھ بھال کی ہے, اس کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حق میں بھلائی کی دعا کرتے رہیں, اور اس کے حق میں اس کی بیوی اس کے بچوں کے حق میں بھلائی کی دعا کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے لیے چونکہ ماں باپ کی یعنی بیٹا اپنی خوشی سے خرچ کرتا ہے, دوسرے بھائی خرچ نہیں کرتے, تو بیٹے کی مدد کے طور پر اگر والدین مناسب اگر سمجھتے ہوں, اگر ان کے پاس کچھ مال آ رہا ہو, تجارت ہے, کچھ اس کی یعنی آمدنی جاری ہے, تو وہ آمدنی بھی اپنے اس بیٹے کو دے دے تاکہ جن بیٹوں نے خدمت نہیں کی پھر یہ مال ماں باپ کا بچا ہوا رہے, اس میں بھی وہ آ کے مطالبہ کریں گے. اسی لیے ماں باپ جو کچھ بیٹے کے پاس کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں اور علاج دوا ہے, اس کے پیسے زندگی ہی میں اپنے اس بیٹے کو دے دیں تاکہ بیٹے کا بوجھ بھی جو آسان اور ہلکا ہو جائے اور خدمت کرنے میں آسانی ہو جائے. اور سے بھائی اب موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو تو حصہ مل چکا ہے, تو پھر دوبارہ پھر یعنی ماں باپ کے جو 2 حصے بچے شاید اس کے بارے میں شاید موصوف یہ سوال کر رہے ہو کہ بھی اس حصے میں جب بیٹوں کو ملے گا تو اس میں کیا باقی بھائیوں کو ملے گا کہ نہیں, تو شاید یہ سوال موصوف کا ہے. تو جو بیٹے لے چکے ہیں پہلے سے تو پھر ان کو تو مل چکا ہے, جو بیٹے یعنی اس کے بعد جو وفات کے بعد جو کچھ حصے بچیں گے تو پھر اس میں جو ہے تمام بیٹوں کے حصے جتنے ہوں گے برابر ملیں گے. جسے بھائی مولانا اس میں تھوڑی سی الجھن یہ ہو رہی ہے نا کہ جو 6 حصے کیے گئے نا, 6 کے 6 افراد کو برابر جو بھی ان کی تقسیم تھی وہاں کے قانون کی وہ مل گئی. اب والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم فلاں محمد ہے اس کے پاس ہم رہتے ہیں, وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے, اور باقی یہ جو دوسرے نا احمد اور مصطفیٰ اور فلاں یہ تو ہمیں کچھ نہیں دیتے, تو جو بھائی ہمارا جو بیٹا جس کے پاس ہم رہتے ہیں یہ ان کو جو جائیداد ملی ہے وہ بھی اس کو دے دیں جس کا نام ہم نے فرضاً طور پہ محمد رکھ دیا. اب اس کو دے دیں تاکہ وہ جو اس کے اوپر جو بوجھ پڑ گیا ہے ہماری وجہ سے ہماری خدمت کرنے کا, اس میں اس کی مدد ہو سکے. ایسے میں اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں, ان سے کہیں کہ بھئی والدین کی خدمت کرنا 4 بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ایک بھائی کے ہاں رہتے ظاہر کہ اب وہ دہا کے تو نہیں رہیں گے کہ آپ ہو سکتا ہے جہاں کو ویزا ہی نہ نکال پائیں, جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں صرف رہنا ہی تو نہیں ہوتا نا, کھانا پینا کپڑے علاج معالجہ سر اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں, تو ان اخراجات میں دوسرے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں, ان کو کوئی رقم بھیجتے رہیں تاکہ وہ سارا بوجھ ایک بھائی پر نہ ہو. یہ جو مسئلہ تقسیم جائیداد کی تقسیم ہوئی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو الگ رکھیے. اور والدین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ ان سے مطالبہ کر دیں کہ سارے بھائی جو ہے نا وہ ساری جائیداد جو ہے نا وہ اس بیٹے کو دے دیں جس کے ہاں ہم رہتے ہیں. یہ والدین کا جواب یا مطالبہ غلط ہے, نہیں کر سکتے وہ یہ مطالبہ. البتہ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ بھئی ہماری اخراجات کی ذمہ داری تم 4 پر ہے, ایک کے گھر پہ ہم رہتے ہیں, باقی 3 کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ رقم بھیجتے رہیں تاکہ سارا بوجھ ایک اوپر نہ پڑے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا اگلی یا سوال ہے کہ عبید اللہ یا عبداللہ, پاکستان میں عصر اور عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہیں, اور اس میں بھی 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ تشہد کے بعد پھر درود شریف کے بعد پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہاں تک پڑھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں. کیا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ جی صاحب یہاں پر سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت کا ذکر آیا ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں بعض روایات ملتے ہیں, رحم اللہ مرءً صلی قبل العصر 4, کہ اس بندے پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے.
تو ان روایات کے بارے میں شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. بات یہ دوسری بات، اگر کوئی بندہ عصر یا عشاء سے پہلے یعنی سنت موقدہ تو نہیں، نفل نماز پڑھنا چاہے تو تحت الوضو 2 رکعت الگ سے، پھر تحت المسجد 2 رکعت الگ سے پڑھے، اس طرح جو ہے ثواب کما سکتا ہے. اب تیسری بات، جو بھی سنت کی نماز ہے، چاہے یعنی سنت موقدہ ہو یا نفل نمازیں ہوں، اگر کوئی بندہ جو ہے پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ 4 رکعت نہ پڑھے بلکہ 2 اور 2 کے حساب سے پڑھے. جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں 2 کا بھی ذکر آتا ہے. اگر کوئی شخص 2 رکعت ہی پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے. اگر زیادہ ثواب پانے کے لیے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا کہ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد سلام پھیرے، پھر 2 رکعت الگ سے پڑھے. کیونکہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو غیر فرض نماز ہوگی اس کی جو کیفیت ہوگی وہ 2-2 کے حساب سے پڑھی جائے گی. اور علماء نے اس پر قیاس کر کے دن کے اندر بھی جو سنت و نفل نمازیں ہوں گی ان میں بھی جو ہے 2-2 رکعت کے حساب سے ان کو بھی پڑھا، وہ بھی نمازیں پڑھی جائیں گی. اور ایک اور دلیل جو ہے ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان، ان علماء نے جو ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا اس کو بھی مستند بتایا ہے کہ دن یا رات جو بھی جو ہے سنت اور نفل نمازیں پڑھی جائیں وہ جو ہے 2 اور 2 کے حساب سے الگ کر کے پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی شخص ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، یعنی ایک تو طریقہ بتایا گیا کہ ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، 2 اور 2 کر کے پڑھیں. لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھتا بھی ہے، اس کے لیے یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد درود اور دوسری دعائیں پڑھیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھیں. تو سبحانک کی جو دعا ہے وہ جو ہے نماز کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، نماز کے درمیان نہیں پڑھی جاتی. اور تشہد اول کے اندر جو ہے درود اور دوسری دعا نہیں پڑھی جاتی بلکہ تحیات پڑھ کر جو ہے جیسے ہم ظہر کی فرض اور عصر کی فرض میں پڑھتے ہیں وہ طریقہ 4 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں کہ 4 رکعت چھوڑ کر 2 اور 2 کا طریقہ اپنائیں تو یہ تمام الجھنیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیر. مولانا مجھے وہ ہمارے مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا. جی صاحب بھائی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یا جس مسلک میں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں 17 ہیں اور اس میں 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے ہیں اور وہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کا جملہ یہ تھا، جو ان کی تحقیق یہ تھی کہ کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر کہ یہ سنت غیر موقدہ جو ہم نے شامل کر دی ہیں 17 رکعتوں میں پڑھنی چاہیے. نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے. ان سنت غیر موقدہ جو کہ عشاء کی نماز سے 4 رکعت یا عشاء کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے 4 رکعت کے طور پر جو پڑھی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ پڑھی جائیں، وہ کئی مولوی بھی نہیں پڑھتے، جو فتویٰ دیتے ہیں نا وہ بھی نہیں پڑھتے، اٹھ کے آ جاتے ہیں اور جماعت میں شریک ہوتے، گپے مارتے ہوئے آ رہے تھے اور آ کے شریک ہو گئے. اس لیے جس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری دن کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض کی ہیں اور انہوں نے ایک نماز میں 17 رکعتیں بنا دی ہیں. اور وہ بیچارہ جس کو یہ اچھا ابھی تو یہ بھی پڑھنا ہے، ابھی چندن کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں کوئی کہتے کون اتنی لمبی نمازیں پڑھے، تو نماز چھوڑ جائیں گی. جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور چھوڑ گئے ہیں ان کا سب کا گناہ ان افراد میں ہوگا، ان کی گردن پر ہوگا جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس عشاء کی نماز 17 رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس میں یہ 4 رکعتیں فرض سے پہلے سنت غیر موقدہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جی صاحب بھائی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمیں کسی مولوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. جنت کیسے ملے گی؟ اللہ نے جو حکم دیا قرآن پاک میں، اور اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت احادیث رسول سے ہمیں ملتی ہے اور رسول اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول نے کیا، یہ ہمیں کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہیں، ہم ان سے رجوع کرتے ہیں. تو ان احادیث کی کتابوں سے ان میں اگر کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے، پھر اس کو ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس کو وہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے. اور کسی دوسرے کو ہم نبی مانتے نہیں ہیں. کسی بھی شخص کو ہم نبی کا درجہ نہیں دے سکتے. وہ ایک ہی ذات ہے،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی صاحب بھائی. محمد اچھا ان کا ایک اور سوال تھا عبید اللہ صاحب کا کہ امام مسجد اگر پگڑی کے ساتھ نماز نہ پڑھائے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ وہاں وہ صرف ٹوپی پہنتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تم تو پگڑی نہیں باندھتے ہو. جی صاحب یہاں پر اس بات پہ ہم توجہ دے سکتے ہیں کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے کا استعمال کیا ہے، اس بات کا تو ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن جب ہم تحقیق میں جاتے ہیں کہ بے شک پیارے نبی کے لباس میں یہ بات شامل تھی، اس اعتبار سے اگر کوئی پہنتا ہے یہ بہتر ہے. لیکن جب علماء نے نماز کے احکام کے بارے میں تحقیق کی کہ نماز کے اندر فرائض، واجبات، مستحبات یہ کون کون سے احکام ہیں، ان میں کسی بھی عالم صاحب نے نماز میں سر چھپانے کو نہ فرائض میں شمار کیا ہے، نہ واجبات میں، نہ مستحبات میں، کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے. تو ایک مباحات میں علماء نے شامل کیا ہے کہ اگر آپ پہنتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پہنتے ٹھیک ہے. تو اب حج کے موقع پر 30-40 لاکھ مسلمان جو ہے اس امام کے پیچھے نماز یعنی عرفات کے میدان میں نماز پڑھتے ہیں جن کے سر پہ نہ ٹوپی ہوتی ہے نہ تو عمامہ ہوتا ہے. تو مطلب ہے کہ اس اعتبار سے جو اس بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، اسی لیے بعض علماء نے اسے بہتر بتایا کہ آپ پہنے، بعض علماء نے کہا کہ نہ پہنے، پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہننے کو جو ہے اچھا طریقہ بتایا ہے کہ مقامی طور پر اس کو پسند کیا جاتا ہے اس معنی میں. اس اعتبار سے اگر کوئی پہنتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پہنتا اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز بھی صحیح ہوگی اور اس کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ان تمام کی نماز صحیح ہوگی اور ٹوپی یا پھر عمامے کی وجہ سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور آخری سوال آج کا محمد خضر، ایک بچے کی زبانی ان کے والدین نے یا کسی نے بھی کہلوایا ہے. اب وہ ذرا تھوڑا سا یعنی تفصیلی جواب چاہیے ہوگا، اگر ہم اس کو اگلے حلقے میں رکھ دیں کیونکہ اب 2 منٹ باقی بچے ہیں تو 2 منٹ میں اس کا جواب آ نہیں پائے گا. تو اس لیے ہم اس پروگرام اس اگلے انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز جب کال کا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ لے آئیں گے. تو ویسے خضر صاحب یا بیٹے، آپ کا اچھا جذبہ ہے کہ آپ دین کے معاملے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. لیکن جو سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے اگر باقی آپ کے ذہن میں آیا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح بھی سوچتے ہیں. لیکن اگر کسی نے آپ سے کہا کہ بیٹے تم ذرا یہ پوچھنا اور ہمیں تو ذرا شرم آتی ہے یا ہمیں تو ایسا ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں اگر کوئی الجھن ہے تو وہ اس میں نہ شرمائیں. ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں مسلمان، ہم سب سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. بلکہ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے یہ مانگیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم تو اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں جس کو پہلا حکم اقرا کر دیا گیا تھا. تو اس لیے اس معاملے میں کبھی لوگ کیا کہیں گے، وہ فلاں کیا ہو جائے گا، اس طرح کی باتوں کو اپنے ذہن میں اہمیت نہ دیجیے. بلکہ جو بات بھی ہے آپ کے ذہن میں کوئی الجھن آتی ہے، ہمیں بھی ہمارے ذہن میں بھی آ سکتی ہے. ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دوسروں کی کہی ہوئی باتیں سنتے ہیں، دوسرے پروگرام سنتے ہیں. یہ سارے ذرائع ہیں آج کل کے دور میں جن سے ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور یہ عمل ساری زندگی رہنا چاہیے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد. بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں آخری بات جو ہم اکثر عرض کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جن علاقوں میں ابھی ایک صاحب کی کال بھی آئی تھی نا جو کہہ رہے تھے کہ خاص طور ہمارے اپنے ملک کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات ہیں اس پہ مسلمانوں کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. اور مسلمان تو اس وقت دنیا کے بہت اسلامی غیر اسلامی کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. کہیں کچھ لوگوں کی خبریں آپ باہر آ جاتی ہیں، کئی خبریں باہر نہیں آتی. سب کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے تاکہ وہ اس عذاب سے نکل سکے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. يلا يا شباب